علاج کی نہیں ہے، ویسے ایک سمجھانا بجھانا، لڑائی جھگڑا کرنا، قائل کرنا، وعدے لینا، قسمیں دینا، انعام کی لالچ دینا، سزا کا خوف دلانا، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دینا، دھکے دینا، دھکے کھانا، یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں نا؟ تو یہ جو ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی نسبت جو آپشن ہے ری ہیب کی، جس میں آپ کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی مشکلات کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، دونوں بتایا جاتا ہے، مشکلات کی وجہ اور ان کا حل۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ نشے کی بیماری کا علاج میچور ہوا ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ اگر دوائی ہے تو دوائی کے معاملے میں بار بار ڈاکٹر کو اگر کہا جائے گا کہ دوائی کم کر دیں، دوائی زیادہ کر دیں، رات نیند نہیں آئی، نیند کی دوائی دے دیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، نیند کی کوئی دوائی نہیں ہوتی، نیند قدرتی آئے گی لیکن انتظار کے بعد آئے گی۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ 2 گولیاں ویلیم کی پکڑا دیں اور مریض بھی سوتا رہے اور ہم بھی سوتے رہیں، کو مشکل ہے۔ تو جب ہم کوئی کہتا ہے کہ ٹوٹ کے نیند آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، نشہ چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ ٹوٹ کے نیند آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اچھا مجھے پھر نیند کی دوائی دے دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نیند کی دوائی ایڈکٹیو ہوتی ہے، یہ آپ نئے چکر میں پڑ جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ یہ تقاضا نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں دوائی بند کر دیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، دوائی آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر کبھی ہم کہتے ہیں اچھا بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ جائے گی، آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ جائے گی، آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے آپ پہ قابو پانا پڑے گا، دوائی اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ڈاکٹر پہ چھوڑنی چاہیے یہ باتیں، یا اس کے اوپر بوجھ لاد دینا چاہیے؟ ایک دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ دوائی کٹ نہیں کر دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کر دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاج ایسا ہونا چاہیے جو ہر چیز پوری کر دے۔ کیا ایسا ممکن ہے کسی بیماری میں کہ ہماری بہت پسند کا علاج ہو، ہماری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں؟ کون سی بیماری کا علاج ہے جو ساری تمنائیں پوری کرتا ہے؟ کیا دل کی بیماری کا علاج ساری تمنائیں پوری کر رہا ہے؟ کیا ڈائبٹیز کا علاج ساری تمنائیں پوری کر رہا ہے؟ کیا کووڈ کا علاج بہت خوش کر رہا ہے؟ کیا کینسر کا علاج ہر ایک کی تمنا پوری کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے؟ کیا اسکیزوفرینیا کا علاج مسئلے سارے حل کر دیتا ہے، بہترین علاج؟ کیا بائیپولر ڈس آرڈر میں مسائل سارے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو ایڈکشن کے معاملے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک ہو سکتا ہے معاملہ، کہاں تک بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہسٹری آف ٹریٹمنٹ پڑھیں تو 100 سال پہلے بیماریوں کے جو علاج تھے، ان علاجوں پر ایک نظر ڈالنے سے ہنسی آتی ہے۔ تو یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ آج حتمی علاج آ چکے ہیں۔ آج کے علاجوں کو جب 100 سال کے بعد واپس مڑ کے دیکھا جائے گا تو ہنسی پھر بھی آئے گی۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیل فون آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن 20 سال پہلے جو سیل فون استعمال کرتے تھے، آج آپ میں سے کوئی وہ سیل فون استعمال کرنے کے لیے تیار ہے بخوشی؟ آپ ایسے پرے پھینکیں گے اس کو۔ لیکن اور 5 سال کے بعد جو سیل فون آئے گا، اس کے بعد آپ آج والے سیل فون کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں گے؟ مطلب پرے کر دو۔ تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ مشکل بیماری ہے، دنیا کی سب سے مشکل بیماری جو ہے وہ ایڈکشن سمجھی جاتی ہے، کیٹیگرائز ہے نا۔ اس کے بعد سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کو مشکل سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کو مشکل سمجھا جاتا ہے، پھر کینسر کو مشکل سمجھا جاتا ہے، دل کی بیماری کو مشکل سمجھا جاتا ہے، ڈائبٹیز کو مشکل سمجھا جاتا ہے، اور یہ مصیبت جو کووڈ کی
ابھی ابھی بھگتی ہے آپ سب نے. تو مجھے بتائیں کہ کس کو بلیم کریں؟ آپ کے سامنے پچھلے 2-2.5 سال جو گزرے ہیں کووڈ کی بیماری میں، نقاب بھی لیے لوگوں نے چہرے پہ، ماسک بھی لیے، گھروں میں بھی بیٹھے، ورک فرام ہوم بھی کیا، فلائٹیں بھی چھوڑیں، کام شام بھی چھوڑے، سب کچھ کیا. اخیر میں مجھے بتائیے ایک بہت اچھا معاملہ سیٹل ہو گیا. لاکھوں بندے دنیا سے چلے گئے، بہت اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے سفرنگ پائی. تقریباً سب لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کووڈ کے نقصانات کو جھیلا. اور ایسے معاملے میں جب ڈاکٹر اپنی بیسٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا تعاون تو بنتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ دوائی جاری رکھنی چاہیے تو اس کا جواب کیا ہے؟ مجھے بتا دیں اس کا جواب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا جواب تو یہ ہے کہ رکھنی چاہیے. اور اگر آپ اپنی خواہش کا اظہار کر دیں اور دوسرا کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ دوائی میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، تو کہیں کر کے چھوڑیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہمبلی آپ کی خدمت کریں اور آپ کے سامنے سچی حقیقت رکھیں کہ دوائی کھانے سے یہ نقصان ہے، دوائی چھوڑنے سے یہ نقصان ہے. پلڑے میں ایک نقصان رکھ لیں اور پلڑے میں دوسرا نقصان رکھ لیں، جو کم ہے اس کو قبول کر لیں. یہ ہے تو صحیح، دوائی چھوڑنے میں نقصان، دوائی کھانے میں نقصان، لیکن کم نقصان کس معاملے میں ہوگا؟ دوائی کھانے میں کم ہوگا. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ ڈاکٹر کو دباؤ دینا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائے اگر دباؤ میں ڈاکٹر فیصلہ کرے گا تو کیا اچھا فیصلہ کرے گا؟ فری ول کے ساتھ اگر فیصلہ کرے گا تو اچھا فیصلہ کرے گا نا. تو بیماریاں ہیں، دنیا میں دستور ہے کہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. انسان صحت کی سمجھ ہی اس صورت میں آتی ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے. ہر کوئی گزرتا ہے بیماریوں سے. میں گزرا ہوں 1.5 سال میں بیماری سے، شدید بیماری سے گزرا ہوں. کہنے کو سمپل سی بات تھی، کیٹریکٹ دونوں آنکھوں میں تھا، آپریشن کرایا اور اس آپریشن کے نتیجے میں رائٹ سائڈ کی ریٹنا ڈیٹیچ ہو گئی 1-1.5 مہینے کے بعد، آج سے 1.5 سال پہلے. پھر اس کا آپریشن کرایا. اس کی پابندیاں تھی کہ آپ نے صرف لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سونا ہے اور بیٹھے بیٹھے سونا ہے، یعنی 4 تکیے رکھ کے. تو تقریباً آپ نے ریکلائننگ پوزیشن میں لیفٹ سائڈ پہ سونا ہے، یا سیدھا ہونا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ ہونا ہے، رائٹ سائڈ پہ نہیں ہونا. تو دن میں کم از کم 12 دفعہ ایک قسم کے آئی ڈراپس، 6 قسم کے آئی ڈراپس دوسری دفعہ، اور پھر آپ نے اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں. لیکن ہمیشہ جا کے ڈاکٹر کے لیے آسانی پیدا کی کہ جو آپ کہیں گے وہ کرنا ہے، جو آپ کہیں گے وہ کرنا ہے. اور جو انہوں نے کہا وہ کیا. اور جب کوئی تکلیف ہوئی اور ان کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو ہوتی ہے. تو ہم نے کہا اچھا چلیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ وہ دن چلے گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے اور ریٹنا بھی جڑ گئی. دوبارہ آہستہ آہستہ کام کاج بھی صحیح ہو گیا، واپس پہلے سے بھی زیادہ اچھا معاملہ ہو گیا. اینک بھی اتر گئی. اب یہ میری نظر کی اینک نہیں ہے، یہ آنکھوں کی حفاظت کی اینک ہے کہ کوئی چیز اگر آنکھوں کو چوٹ نہ پہنچائے. یعنی نظر کی اینک نہیں ہے، اس کے بغیر بھی میں ویسے دیکھ سکتا ہوں جیسے کہ یہ 0 کی اینک ہے. تو کچھ نکلا اس میں سے، کچھ فائدہ ہوا. پہلے کی نسبت پڑھنے میں بہت آسانی ہو گئی. پہلے کے نسبت دور تک دیکھنے کی اور اندھیرے میں دیکھنے کی آسانی ہو گئی. یعنی میں مکمل اندھیرے میں بھی پوری طرح دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو لینز ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشل لینز ہوتے ہیں آنکھوں میں، یہ قدرتی لینز سے کافی بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ قدرتی لینز میلا ہو گیا ہوتا ہے. جیسے جو انسولین باہر سے جسم میں بھیجی جاتی ہے وہ قدرتی انسولین سے بہتر ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جسم میں جو انسولین ہوتی ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی
جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں انسولین، جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ناخنوں کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے، ہماری سکن کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کی کوالٹی، ہمارے جوڑوں کی کوالٹی عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو لینز ہوتے ہیں آنکھوں کے، ان کے اندر میلا پن آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اتنی ہی بصارت ہوتی ہے، جبکہ بصارت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کل رات کی بات ہے، 14ویں کا چاند تھا، اور میں جس طرح اس کو دیکھ رہا تھا شاید بہت کم لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوں. مجھے وہ باقاعدہ اس میں جو بڑھیا چرخہ کاٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ٹھیک، یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے علاجوں سے، پھر تکلیف بھی تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا. تو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس جب میں چیک اپ کے لیے گیا تو میں اس سے پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، فلاں ورزش کروں کہ نہیں، بھاگنا دوڑنا یہ وہ سب کچھ میں پوچھتا ہوں. تو انہوں نے مختصر جواب رکھا ہوا ہے، کہتا ہوں جو مرضی کرو بھول جاؤ. میں کہ نہیں، یہ آپ نہ کہیں، بھول جانے کے لیے نہ کہیں، یہ میرے لیے بہت اہم ہے. آپ تھوڑی زحمت کر کے میری باتوں کا بس جواب دے دیا کریں کہ یوگا کروں کہ نہ کروں، میں دوڑوں کہ نہ دوڑوں، بھاگ کے سیڑھیاں چڑھوں کہ نہ چڑھوں. تو انہوں نے کہا جو مرضی کریں. میں نے کہا کتاب کتنی دیر پڑھوں؟ انہوں نے کہا جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا اس میں بہتری آئے گی. دور بھی دیکھنا ہے تو میں رات کو باقاعدہ کافی دیر ستاروں کو دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ ستارے کوئی صحیح چال چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، ویسے میں ستاروں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی روشنی ہوتی ہے، اور جب آپ ستاروں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر زیادہ ستارے آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو علاجوں میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے فضل سے بہتری بھی دی ہے، لیکن تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے علاجوں میں. ٹیکہ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے، اور کڑوی دوائی پینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ مٹھائی نہیں کھانی تو تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی انڈے کی زردی نہیں کھانی، صرف سفیدی کھانی ہے، تو برا لگتا ہے. ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. کئی مریض کرتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم کھانا کھائیں، وہ زیادہ کھانا کھا کے تو کچھ پیدل زیادہ چل لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جگاڑ کر لیتے ہیں. تو جب ہم آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں تو آپ کا پھر آگے سے کہنا ہوتا ہے پھر فائدہ کیوں ہوا؟ اگر اولاد تے بھی حکمرانی نہیں کر سکتے، اگر اولاد تے بھی دھونس دھاندلی نہیں کر سکتے تو پھر کی فائدہ ہوا؟ تو مجھے بتائیے کہ اولاد کے ساتھ مار کٹائیاں کرنا، اولاد کوئی ریت کے تھیلے نہیں ہوتے کہ جس کے اوپر ہم مکہ بازی کر کے کوئی پریکٹس کر سکیں. مجھے بتائیے کہ یہ بھی کوئی شکایت ہے کرنے والی کہ تسی تے سانوں مطلب ہے ہن اسی اولاد نال بھی عاجز ہو کے گل کریے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے گول پسند ہیں یا آپ کو اپنی انا پسند ہے؟ آپ کو اپنی اولاد پسند ہے یا آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ پسند ہے؟ تو اگر کرنا ہے تو اگر التجا بھی کرنی، میں نے نظر ثانی کی بات کی کہ اولاد کو کہیں کہ پلیز نظر ثانی کرو، تو ایک ماں نے کہا اب آئندہ آپ کہیں گے کہ التجا بھی کرو. تو مجھے بتائیں کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اولاد نہیں ہوتی تو ہوتی ہے نا التجائیں. پھر تو اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں اور کسی وجہ سے مشکلات ہیں ان کو، تو دل ٹھٹا کر کے رکھیں. ان کے ساتھ اگر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا نظر ثانی کر لیں، ریویو کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو نتائج بھگتنے دیں. نتائج بھگتنے دیں. آپ کے پاس آلویز آپشن ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ آپشن ہے کہ سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھ لیں. تو ہمیشہ آپ کے پاس آپشن ہے، ایک آپشن ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے. تو اولاد کے ساتھ اگر تھوڑا پیار سے برتاؤ کر لیں اور اس سے بہت ساری مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے.
گھر کا ماحول کچھ بہتر ہو جائے تو اس انا سے اچھا ہے جس کے بعد گھر میں فساد ہی فساد ہو. تو اس بارے میں کوئی آپ کے کوشچنز ہوں تو میں ویلکم کروں گا کہ کیا آج کا علاج آئیڈیل ہونا چاہیے؟ یہ حتمی علاج ہے آج کا جو علاج ہے کسی بھی بیماری کا، کیا یہ حتمی آخری علاج ہے، حتمی آخری فیصلہ ہے؟ جی اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا، اور جو لوگ آج کے علاج سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آگے کے علاج سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بیماری میں اگر آج آپ کو علاج سے کوئی دشواری ہے اور آج اپنی جان بچا لیتے ہیں تو آگے کے علاج جو ہے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے. آگے کے علاج ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جو آج کے علاجوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ سائنسدان کیسے دوائیں بناتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ سائنسدان کیسے بیماریوں کو تشخیص کرنے کا نظام بناتے ہیں؟ کیسے آج کے زمانے میں دماغ کے اندر باقاعدہ جھانکا جا سکتا ہے، دماغ کے جتنے حصے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے بالکل ایسے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جتنے بھی کیمیکل دماغ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، مختلف روشنیوں کی طرح بلنک کرتے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے اپنے سکین سے، جنہیں اسپیکٹ سکین کہتے ہیں، کہ یہ بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا یہ اسکیزوفرینیا ہے یا یہ ڈپریشن ہے. آج کے جو سکینز ہیں ان میں صاف نظر آتا ہے. تو آج کے جو سکینز ہیں، اسپیکٹ سکینز ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے جس میں وینٹریکلز کا سائز بڑا ہو گیا ہے، جس میں گرے میٹر یعنی جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں ان کی جھلیاں پتلی ہو گئی ہیں. سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. جیسے رات کو اگر آپ جہاز میں ہوں اور لمبے سفر پہ ہوں تو رستے میں نیچے کئی شہر گزرتے ہیں، اور ان شہروں میں بتیاں جلتی بجھتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف گھروں میں کہیں بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، کہیں بجھ رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے ملک سے گزریں تو کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، گلبرگ میں اور کینٹ میں بجلی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری جو بلنکنگ ہے انسان کے دماغ کی وہ اسپیکٹ سکین میں دیکھی جا سکتی ہے، اور بہت اچھی طرح علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی ایسی مشینیں نہیں آئیں جو اسپیکٹ سکین کر سکیں. ایم آر آئی ہو جاتا ہے، پیٹ سکین ہو جاتا ہے، لیکن جو اسپیکٹ سکین ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا ہمارے ملک کا بجٹ ہے بس اس سے کچھ کم قیمت میں یہ مشینیں آتی ہیں. اور ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے، اپنی بہتری کی چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے ایسی چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں جو خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا. تو میں پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ہسٹری آف میڈیسن پڑھیں یا ہسٹری آف سائیکیٹری پڑھیں یا ہسٹری آف ایڈکشن پڑھیں تو آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے. مجھے تقریباً یہ 50 سال اب ہونے کے آئے ہیں جب جو میرا واسطہ پڑا میڈیکل فیلڈ سے 1970 میں. تو اس وقت جو سٹڈیز تھیں انیٹمی کی وہ کیا تھیں، اور آج سٹڈی کیا ہے، فزیولوجی، پیتھولوجی اور نیورولوجی، یہ سارے جو سبجیکٹ ہیں جن کے آخر میں عزت سے آتا ہے جی، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اللہ کا احسان مانتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال پہلے بلڈ پریشر کی کوئی دوائی نہیں تھی. اکثر لوگوں کے دماغ کی خون کی نالی پھٹ جایا کرتی تھی اور فالج گر جایا کرتے تھے. گھروں میں کوئی نہ کوئی ایک بوڑھا انسان فالج کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا تھا جو کہ دوسروں کا محتاج ہوتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کل آپ کی فیملی میں کسی کو فالج ہے کسی کو؟
نہیں نا. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو دنیا میں آ رہی ہے کہ فالج بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین دوائیاں آ گئی ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز کے معاملے میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ پہلے جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی تھی بچوں کو وہ کبھی جوان نہیں ہوتے تھے, وہ اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتے تھے. اور یہ سب کچھ میں نے پچھلے 50 سال میں میری آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اب میرے دیکھتے دیکھتے سارے علاج اتنے کامیاب ہو گئے ہیں. سن 70 میں جو کہتے تھے نا اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور بندہ دنیا سے چلا گیا, اب آپ ایسی خبریں بہت کم سنتے ہیں کہ کسی کو اچانک دل کا دورہ پڑا. تب بھی دل کا دورہ کبھی اچانک نہیں پڑتا تھا, 15 سال جسم میں تیاری ہوتی ہے تو پھر دل کا دورہ پڑتا ہے. لیکن پہلے کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا تھا, لہٰذا دل کی بیماری کا پتہ چلتا تھا جب دل کا دورہ پڑتا تھا. اور پھر زبان کے نیچے گولی رکھنی تو لوگوں کو افاقہ ہوتا تھا. تو پھر بائی پاس آپریشن ہونے شروع ہوئے, لوگوں نے بائی پاس آپریشن کے بعد 40 سال زندگی پائی. پھر سٹینٹ پر شروع ہوئے کہ دل کا دورہ پڑا, ہسپتال گئے, سٹینٹ ڈالا, گھر واپس آئے, سویرے اٹھ کے ناشتہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایویں سٹینٹ پاتا ہے, ایویں پاتا ہے. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی سے شکوہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ایویں سٹینٹ پا دیتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں. تو یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں, نہ شکری کی باتیں ہیں. پہلی دوائی جو اسکیزوفرینیا کے لیے آئی, یعنی ذہنی توازن کی خرابی کی جو پہلی دوائی آئی وہ 1948 میں آئی, اس کا نام کلورپرومیزین یا لارجیکٹل تھا. دوسری دوائی آئی اس سے 20 سال کے بعد 1970 میں آئی, اس کا نام یہ ہیلوپیریڈول تھا جسے سیرینیس کہتے ہیں. اور یہ سیرینیس بیسیکلی پین کلر تھی اور جو لارجیکٹل بیسیکلی اینٹی پائریٹک تھی, یعنی بخار کے خلاف دوائی تھی. اور الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ اس کے اتنے فوائد ہیں. ایپیلیپسی کی کوئی دوائی نہیں ہوتی تھی 100 سال پہلے. عموماً کسی کو اسکیزوفرینیا ہوتا تھا تو اس کے جن نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور وہ ایسے کی جاتی تھی کہ اس کے قریب ڈھول بجائے جاتے تھے کہ جن شور سن کے چلے جائیں گے. آپ مان سکتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ سر کے اوپر پچھ لگائے جاتے تھے, کاٹا جاتا تھا کہ یہاں جو جن ہے یہ اس کو جب کٹ لگے گا تو جن تکلیف میں آ کے تو بھاگ جائے گا, اور اس کو شور سے اور ڈھول کی تال پہ زور سے, ڈھول کی تھاپ سے اس کو بھگانے کی کوشش کی جاتی تھی. پھر گوبر اس کے اوپر پھینکا جاتا تھا مریض کے اوپر, تاکہ جن جو ہے وہ اس کو گوبر پسند نہیں ہے تو وہ کہیں بھاگ جائے گا. آپ کا کیا حال ہے کہ یہ 100 سال پہلے جو چیزیں ہوتی تھیں اب نہیں ہوتی؟ اب بھی ہوتی ہیں جی, جوتے سنگھانا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن جو سویلائزڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ اپنی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ اپنی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا نہیں سکھایا جاتا, اپنی عزت کرنی نہیں سکھائی جاتی, اسے برا سمجھا جاتا ہے. ہمیں یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, اپنا خیال نہ رکھیں, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھ سکتے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو چیز کی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. میں ایک دن پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دودھ دہی کی دکان پہ پیچھے ایک چھوٹا سا کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بواسیر کی دوائی فری دی جاتی ہے؟ تو مجھے بتائیں, ڈز اٹ میک سینس کہ دودھ دہی کی دکان کے ساتھ بواسیر کی دوائی فری ملتی ہے؟ اور فری چیز جو ہے اس کے اندر خلوص شامل ہے. جو چیز بکتی ہے اس کے اندر خلوص نہیں ہے. ساری دنیا اس قسم کے پیراڈائم سے نکل رہی ہے. امریکہ میں کہا جاتا ہے دیر از نو فری لنچ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارن کرنا پڑے گا.
یہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہم کرتے ہیں، ہم وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں پر اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہو، وہ بھی آپ کی اجازت سے کرنا چاہتے ہیں. دوائی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، دوائی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں کس کی رائے ماننی چاہیے؟ جس نے دوائی لکھی ہے اسی کی رائے ماننی چاہیے. اور اگر اپنے علاج کے بارے میں آپ کہیں تو علاج تو وہی کرے گا اپنا جس کو اپنے آپ سے پیار ہے. ہم سب دنیا میں، آپ میں اور ہم سب اور دنیا والے اور یونائٹڈ نیشن یہی تو کوشش کر رہی ہے کہ سب لوگ خیال کیا کریں. ابھی کل ہی برطانیہ میں انہوں نے نئے لاز بنائے ہیں، اور وہ لاز یہ ہیں کہ سڑکوں پر خواتین کو 15 سیکنڈ سے زیادہ گھورنا جرم قرار پائے گا. اب انہوں نے ایک قانون بنا دیا. اب گھڑی دیکھ کے تو پھر 14 سیکنڈ آپ نے دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی خواتین کو دیکھ کے سیٹی بجانا یہ جرم ہوگا، 2 سال اس کی سزا ہوگی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوششیں ہو رہی ہیں نا کہ کوئی کسی کو تنگ نہ کرے. اگر کوئی خاوند بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ایک کال کرتے ہیں پولیس کو، اور پولیس آ جاتی ہے کیمرے لے کے اور اس بندے کو کہتی ہے کہ خوف خدا کرو، نہ تنگ کرو اپنی بیوی کو، اچھے طریقے سے پیش ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر چلی جاتی ہے. تو کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی نا. اگر بیوی کو زخم ہو، اس کی آنکھ میں خون کا نشان نظر آ رہا ہو یا اس کے جسم سے خون نکل رہا ہو، تو پھر وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں کہ اس نے مارا. اگر کوئی زبانی اس نے فٹے منہ کہا تھا تو وہ کہتے ہیں نہ کہا کرو بھائی. تو ہم سب جو ہیں دنیا میں، آپ میں کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہتری کا ماحول ہو، اور دنیا میں بہتری کا ماحول ہے. اگر آپ 40 سال پہلے کی بات کریں، 100 سال پہلے کی بات کریں، 500 سال پہلے کی بات کریں، تو دنیا پہلے کی نسبت بہت خوبصورت جگہ ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر، پسماندہ علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ظلم و ستم انسانوں پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو سچویشن بہتر ہوگی. اگر آپ لندن چلے جائیں تو سچویشن اور بہتر ہوگی. اگر آپ نیو یارک جائیں گے تو وہاں اور بھی اچھے حالات ہوں گے. کینیڈا میں ٹورنٹو میں چلے جائیں گے تو وہاں حالات اور بھی اچھے ہوں گے. کل ہی کوئی مجھے واقعہ سنا رہا تھا کہ کوئی پاکستانی فیملی ٹور کرنے کے لیے کینیڈا گئی. کینیڈا ایک بڑا زبردست ملک ہے، اور ان کے ایک بہت ہی بڑی سڑک پہ جہاں 18 لین پہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو وہ پاکستانی فیملی جو کراچی کی فیملی تھی، وہ گاڑی میں جا رہے تھے، اور 2 میاں بیوی تھے، اور ایک میاں کے ابا تھے یعنی بیوی کے سسر تھے، اور 2 بچے تھے، اور وہ گاڑی میں جا رہے تھے. اور ان کے پیچھے پیچھے ایک کوئی 80 سالہ جو گوری خاتون تھیں وہ جا رہی تھی. تو بچے ان کو ویو کر رہے تھے، پاکستانی فیملی کے بچے ان کو ویو کر رہے تھے. جب بچے ان کو ویو کر رہے تھے تو جو میم تھی وہ بھی جوابی طور پر ویو کر رہی تھی. سڈنلی خاتون نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر سے ایک بزرگ نے شیشہ کھولا اور خون کی کہہ کر دی. اور وہ جب خاتون نے پیچھے گاڑی پہ آتے ہوئے دیکھا کہ ایک بزرگ نے خون کی کہہ کیا ہے، تو اس نے فون کیا 911 کو کہ فلاں فلاں لوکیشن یہ میرے فون کی، اور یہاں یہ حالات ہیں کہ ایک بزرگ ہیں تو ان کو کہہ آئی ہے، اور وہ گاڑی ان کے جو چلانے والے ہیں وہ روک نہیں رہے، گاڑی چلائی جا رہے ہیں، اور جلدی سے آپ آ کے تو انٹروین کریں. تو چند ہی منٹوں کے بعد ایک ہیلی کاپٹر آیا، اور ہیلی کاپٹر میں ایک انٹینسیو کیئر یونٹ تھا پورا، اور انہوں نے گاڑی سے آگے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرا کے گاڑی کو روکا.
بزرگ کو باہر نکالا, ہیلی کاپٹر میں ڈالا, لے گئے اور جا کے تو فوری طور پر ہاسپٹل میں ان کو فرسٹ ایڈ مہیا کی, اور اس کا بل $3500 فوراً ان سے چارج کیا. انہوں نے کہا تجھے خدمت تو بہت اچھی کیتی ہے پر 3500 کافی زیادہ ہے. لیکن جو پیچھے دوسرا بچہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دادا جی اگر تسی پان کھا کے تے تھک دے نا باہر تے اینے پیسے نہ لگ دے, پان کھا کے تے پیک نہ باہر سٹ دیتے پھر اینا پرابلم نہ ہوندا. تو کئی دفعہ چھوٹی چیزوں کا بھی بڑا بل ہوتا ہے. مطلب ان کے لیے یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی بندہ گاڑی میں سے منہ باہر نکال کے تو تھوکے. جو کی ہے میں ہی تو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہی یہ جوک ہے, یہ جوک ہی ہے بھائی جان. یہ ایسا تو نہیں ہوتا ویسے تو, جیسے ہنسنے کے لیے لوگ باتیں بنا لیتے ہیں نا, لیکن میں آپ کو میں بتاؤں کہ صرف اس بیہیویئر کو بدلنے سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ دنیا جیسی ہے سب سے پہلے ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ویسی ہے, اور اس کے بعد اس کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دیں. اگر ہمارے بچے تنگ کرنے والے ہیں یعنی پریشان کرنے والے ہیں تو ہم ان کو ویسے کے ویسے ایکسیپٹ کر لیں اور پھر ان کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں. اگر ہمارا ہسبینڈ یا بیوی تھوڑا پریشانی کاز کرتا ہے تو پہلے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اس کو بہتر بنانے کی کوششیں کر لیں, کیونکہ اگر ہم نے ریجیکٹ کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی تو ایسا ہو نہیں پائے گا. کیونکہ جب آپ کسی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے, آپ تاثر دیتے ہیں کہ میں تمہیں ڈسون کرتا ہوں, میں تمہیں ابنڈن کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, میں تمہیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ اصلاح کی تمنا رکھیں تو یہ بے جا ہے. اگر کوئی فیملی ممبر جس سے کوئی پریشانی ہے, جس کی وجہ کوئی دماغی عرضہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو لگے کہ مورل خرابی ہے, اخلاقی برائی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی برائی نہ ہو, وہ کوئی بیماری کا شاخسانہ نہ ہو, کیونکہ سائنس دن بدن ڈسکور کر رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کے جو بیہیویئر ہیں اور لوگوں کے لیے جب پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو اس کی وجہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کیونکہ 99% ہمارے برین ایک جیسے ہیں اور جینز کے اعتبار سے 1% کا فرق ہے, اور اس 1% کے فرق نے دنیا میں اتنی رونق ڈالی ہوئی ہے. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جینز جینیٹک میک اپ ایک جیسا ہے, یعنی جو جینیٹک میک اپ ہے انسانوں کا جسے فطرت کہا جاتا ہے. جیسے اکثر ہم گھروں میں کہتے ہیں اس بندے دی نیچر ہی نہیں ٹھیک, آپ نے سنا یہ فکرہ کئی دفعہ. تو 99% ہماری ایک جیسی صورتحال ہوتی ہے, 1% کا ڈفرنس ہوتا ہے, اور وہ ڈفرنس بھی ہوتا ہے کہ میرے میں وہ برائی ہوتی ہے اور میرے بھائی میں کوئی اور برائی ہوتی ہے. نہ وہ فرشتہ ہوتا ہے نہ میں فرشتہ ہوتا ہوں, لیکن ہم لوگ تھوڑے بہت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور اس اختلاف کو ایکسیپٹ کر کے ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ زور نہیں لگتا. جب ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ ہم نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں, یا جب ہم اپنی ڈیفیکلٹی بتاتے ہیں, یا جب ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دکھی ہیں, تو اس میں کوئی بہت زیادہ زور نہیں لگتا. لیکن دھمکیاں دینے میں بہت زور لگتا ہے, دھکے دینے میں بھی بہت زور لگتا ہے, اور زمین پہ پٹک کے رگڑنے میں بھی بہت زور لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کو مارتی ہیں, مار مار کے ہلکان ہو جاتی ہیں, مار مار کے پریشان ہو جاتی ہیں. اس سے بچہ سلجھ جاتا ہے؟ قطعی نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے صرف نفرت کے رویے اور قدورتوں کے رویے پیدا ہوتے ہیں. جو آسانی سے بات کی جا سکتی ہے, جو ملائمت سے بات کی جا سکتی ہے, تو اس سے نتائج نکل سکتے ہیں. کبھی کبھی اس سے بھی نتائج نہیں نکلتے. دیکھیں, جب ہم سخت رویے کرتے ہیں اور ہمیں نتائج نہیں ملتے تو ہم کوئی گلہ نہیں کرتے,
لیکن جب ہم نرم رویے کرتے ہیں اور اس سے نتائج نہیں نکلتے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ یوں کر لیجئے، سافٹ سپوکن ہو جائیے، کروشل کنورسیشن کر لیجئے، آپ جناب کر کے بات کر لیجئے، کہتے جی پھر ایدے نال بھی کام نہ بنیا تو پھر صبر کریں، انتظار کریں، نئی حکمت عملی بنائیں. لیکن جب ہم مار پیٹ کرتے ہیں، جب ہم جھگڑے کرتے ہیں، جب ہم فساد کرتے ہیں تو نتائج نکل آتے ہیں حسب منشا. تو جیسے ہم اس پالیسی کے خراب نتائج کو ہم کبھی کبھی قبول کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اچھی پالیسی کے بھی جب نتائج نہیں نکلتے کبھی کبھی، تو ان کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کا تجربہ کیا ہے کہ اچھے طریقوں اور برے طریقوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ اچھے طریقوں اور برے طریقوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ جب سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، دین ڈو دی رائٹ تھنگ، پھر صحیح چیز کر لیں، پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں، اچھے طریقے آزما کے دیکھ لیں، مہذب طریقے استعمال کر لیں. مہذب طریقے بھی کام نہ کریں تو پھر اپنی سی کوشش کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے اچھا رستہ اپنایا.